پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سر ننگے بھائی شام کے دربار میں گئی، پر بدعا نہ کی ہے، پر بدعا نہ کی۔ سر ننگے بھائی شام کے دربار میں گئی، پر بدعا نہ کی ہے، پر بدعا نہ کی۔ روئی تمہارے بعد بہتر کی لاش پر، اکبر کی لاش پر، علی اصغر کی لاش پر۔ میں کیا تھی بھائی بات تیرے، کیا میں ہو گئی، پر بدعا نہ کی ہے، پر بدعا نہ کی۔ بیٹی ہوں میں علی کی تو عباس کی بہن، شانوں میں بندھ رہی تھی میرے بھائی جارسن، مجمع سے روبرو یوں ہوا کرتے تھے لئیں، پر بدعا نہ کی ہے، پر بدعا نہ کی۔ کیا کیا ستم نہ ڈھائے ہیں آل رسول پر، عابد کو ننگے پاؤں پھرا یا ہے خاروں پر، امت نے نانا جان کی کیا کیا جفا نہ کی، پر بدعا نہ کی ہے، پر بدعا نہ کی۔ سر ننگے بھائی شام کے دربار میں گئی، پر بدعا نہ کی۔ دیکھے ہیں بھائی ہم نے عجب غم کے مرحلے، ایک ریسماں میں باندھے گئے 12 پھر گلے، سینے پہ سونے والی وہ پنجوں کے بل چلی، پر بدعا نہ کی ہے، پر بدعا نہ کی۔ زندہ کے گھپ اندھیرے میں وہ ایسے بند ہوئی، معصومہ دیکھو خاک کا پے بند ہو گئی، زندہ سے زندہ
بندہ لوٹ کے واپس نہ جا سکی، پر بددعا نہ کی ہے، پر بددعا نہ کی۔ جس کے لیے کبھی تھا وہ محمل کا اہتمام، ہے آج اس بہن کے لیے اور انتظام، بلوے میں میرا نام پکارا کیے شقی، پر بددعا نہ کی ہے، پر بددعا نہ کی۔ تم کو سناؤں بھائی جان کوفے کا ماجرا، دیکھا جو میں نے کوفے میں منظر بتاؤں کیا، مسلم کی لاش کوفے کے در پر لٹکتی تھی، پر بددعا نہ کی ہے، پر بددعا نہ کی۔ ہر ایک محاذ پڑ رہا مجھ کو تیرا خیال، ہر ظلم سہ کے چپ رہی وعدے کا تھا سوال، خاموش رہ کے شکر خدا کرتی میں رہی، پر بددعا نہ کی ہے، پر بددعا نہ کی۔ سر ننگے بھائی شام کے دربار میں گئی، پر بددعا نہ کی ہے، پر بددعا نہ کی۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، وجامع الناس لیوم الدین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر،
الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ اخلاقیات کے بارے میں وہ چیز جو اس تربیت اخلاق کی توسط میں، تربیت نفس میں اثر انداز ہوتی ہے، وہ دوست اور معاشرہ۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے اخلاقیات، ان کی عادتیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آگاہانہ طور پر یا ناآگاہانہ طور پر، جان بوجھ کے یا شعوری یا لاشعوری طور پر، بہرحال ہمارے دوست اور ہمارا معاشرہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خاص کر اگر ہمارے بچے چھوٹے ہیں، چھوٹے بچوں کا دل چونکہ نرم ہوتا ہے اور بہت جلدی وہ اثر قبول کر لیتے ہیں، تو ایسے ماحول میں ہم جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمارے بچوں کا اس ماحول سے متاثر ہونا کافی حد تک ممکن ہے۔ البتہ یہ ایسا نہیں ہے کہ والدین کی تربیت ان پر اثر نہیں ہو، والدین کو روک بھی سکتے ہیں، لیکن عام طور سے معاشرہ، محلہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے وجود پر، ہماری فکر پر، ہماری سوچ پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے آداب پر۔ لہذا قرآن کریم نے بھی اس کا ارشاد کیا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ وَقَرِينٌ، جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے، ہم اس کے لیے شیطانی دوست قرار دیتے ہیں۔ ایسا معاشرہ ہمارا، یعنی جو بھی ذکر الہی سے روگردانی کرے گا، اس کو ایسے لوگ ملیں گے جو شیطانی صفت ہوتے ہوں گے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس معاشرے کی اور اس طرح کے دوستوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ گمراہ ہونے کے بعد اپنے کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، بد اخلاق ہونے کے بعد خوش اخلاق سمجھتے ہیں، بخیل ہونے کے بعد اپنے کو سخی سمجھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَلَأَنَّهُمْ يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ دوست، یہ احباب اس کو راستے سے روک دیتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن جب بات آگے بڑھتی ہے، نتیجہ سامنے آتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، جب ہمارے پاس کہتے ہیں کاش ہمارے اس کے درمیان دوری ہوتی ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پرانے محلے چھوڑ کر کے، اس محلے کے مکانات اچھے نہیں تھے، سوسائٹی اچھی نہیں تھی، کسی پاش علاقے میں چلے آئے جہاں بڑی عالی شان بلڈنگیں تھیں، صفائی تھی، سیکورٹی تھی، CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے، کاریں تھیں، افراد تھے، سب لوگ موجود تھے، ایک پاش، ایک عالی شان سوسائٹی میں چلے آئے۔ وہ اللہ چھوڑ دیا پرانا کہ وہاں پر گندگی ہے، وہاں پر برائی ہے، وہاں پر صفائی نہیں ہے، سوسائٹی نہیں ہے، رہنے کی جگہ تھی،
کہ ہمیں الجھن ہوتی ہے، سفوکیشن ہوتا ہے، یہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے گئے، پتہ کیا چلا؟ چلے تو چلے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب جو بچے وہاں بڑے ہوئے تو تعلیم سے رجحان ختم ہو گیا، بے پردگی عام ہو گئی، اور نہ معلوم کون کون سی برائیاں انہوں نے اس 5 سوسائٹی میں سیکھ لی۔ البتہ ساری سوسائٹیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں، اچھی سوسائٹیاں بھی ہیں، لوگ بھی اچھے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتے، لیکن شعوری یا لاشعوری طور پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس میں آپ غور کریں، اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں جو روایتیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے معاشرہ اور کس طرح سے دوست و احباب ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات آپ سے عرض کروں، خاص کر والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے تربیت اولاد کے تعلق سے۔ والدین اپنے بچے کے رنگ، شکل، صورت، نقشہ نہیں بدل سکتے۔ اس کا جو رنگ ہے، جو شکل ہے، جو صورت ہے، جیسے آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، قد ہے، اس کے بال، اس کی داڑھی، اس کو نہیں بدل سکتے والدین، لیکن والدین اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے اس کو حسین و جمیل انسان بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ خاندان شریف ہے، والدین شریف ہیں، لیکن صرف خاندان کی شرافت اور والدین کا شریف ہونا بچے کی تربیت کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اچھی زمین میں، زرخیز زمین میں، بہترین، اصیل ترین، اصلی بیج بوئیں، تو کیا صرف یہ بیج بو دینا اور زمین کا زرخیز ہونا اور اس میں پانی دے دینا، کھاد ڈال دینا، کیا صرف یہ کافی ہے اس بیج کو نشو و نما کے لیے، اس کو بڑے ہونے کے لیے، درخت بننے کے لیے اور صحیح طور سے اوپر جانے کے لیے؟ نہیں، یقیناً یہ چیزیں لازم و ضروری ہیں۔ اچھی زمین ہونا چاہیے، اصلی بیج ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ چاہتے یہ پودا صحیح طور سے رشد و نمو کرے، آگے بڑھے، تو ضروری ہے کہ اس زمین میں ارد گرد جو غیر ضروری گھاسیں اگ رہی ہیں، مالی و باغبان کی ذمہ داری ہے ان غیر ضروری گھاسوں کو اس پودے سے الگ کرتا رہے، ورنہ ہوگا کیا؟ پانی آپ ڈالیں گے، کھاد آپ ڈالیں گے، تو یہ پانی اور کھاد جو آپ ڈالیں گے، اس سے اس درخت کو فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اغل بغل کی جو غیر ضروری گھاسیں ہیں وہ اس انرجی کو حاصل کریں گی اور اس درخت کے رشد و نمو پر اثر انداز ہوں گی۔ پانی آپ درخت کو دے رہے ہیں، لیکن چونکہ گھاسیں اس کے ارد گرد جو ہیں وہ مضر گھاسیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، یہ غیر ضروری چیزیں آپ ہی کی چیز سے پروان چڑھ رہی ہیں اور آپ کے درخت کی رشد و نمو کو، نشو و نما کو روک رہی ہیں، متاثر کر رہی ہیں، اور کبھی کبھی یہ گھاسیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ان کے اثرات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہ گھاسیں زیادہ نشو و نما کر لیتی ہیں اور اصلی پیڑ اور اصلی درخت چھپ جاتا ہے، اور کبھی اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں کہ اتنا یہ اس سے زمین سے جو پانی جاتا اتنا یہ خود استفادہ کر لیتی ہیں کہ اصلی درخت کو، اصلی پودے کو پانی نہیں مل پاتا اور وہ سوکھ جاتا ہے۔ تو باغبان کی ذمہ داری صرف زمین کا زرخیز ہونا اور بیج کا اصلی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ارد گرد کے ماحول سے اور ان چیزوں سے جو اس درخت کو، اس بیج کو متاثر کر سکتے ہیں، ان سے اس کو محفوظ رکھنا اور ارد گرد کے ماحول سے اس درخت کو ماحول رکھنا۔ اگر ہم کوئی باغباں مسلسل یہ دیکھ رہا ہے ادھر کوئی ایسی گھاس نکلی جو اس درخت کے نقصان دہ، ادھر اس نے اس کو نکال دیا، اس کو صاف کر دیا،
اپنا رشد و نمو کرے۔ عزیزو، جس طرح سے یہ غیر ضروری گھاسیں ہمارے اچھی زمین اور اچھے پودے کو متاثر ہیں، اسی طرح سے یہ تباہ حال دوست، یہ دوست بھی ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ دوست بھی ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ دوستوں کا انتخاب بہت اہم ہے۔ والدین کی ذمہ داری کہ دیکھیں اس بچے نے کس سے دوستی کی ہے۔ اگر ان سے دوستی کی ہے جن کی زبانیں خراب ہیں تو آپ یقین جانیے بچے کی زبان پر وہ باتیں آئیں گی ضرور۔ اگر اس نے بڑے لوگوں سے دوستی کی ہے تو اس کے بھی مزاج میں وہ چیزیں آئیں گی ضرور۔ دو اثرات امام صادق صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لا تصحبوا اہل البدع، بدعتیں ایجاد کرنے والوں کے ساتھ رہو، ولا تجالسوا، کے ساتھ اٹھو بیٹھو بھی نہیں۔ کیوں؟ فتصیر عند الناس کواحد منہم، اگر تم اہل بدعت کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو لوگ بھی تم کو انہی میں کا ایک شمار کریں گے۔ یعنی تم دیکھو کہاں اٹھ رہے ہو، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو۔ یہ کہنے ہم تو ان کی فکر سے متفق نہیں ہیں، ان کے نظریات سے متفق نہیں ہیں، ان کی باتوں سے متفق نہیں ہیں، وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں، ہم ان کی اصلاح کرنے جاتے ہیں، سب کچھ آپ کہیں، لیکن کل آپ کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، اگر تم کسی انسان کا دین سمجھنا چاہتے ہو، اس کا اخلاق سمجھنا چاہتے ہو، اس کا کردار سمجھنا چاہتے ہو، اور تم کو یہ نہیں معلوم اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، تو دیکھو وہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں، اس کے احباب کون ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ۔ المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، اس کا فرماتے ہیں علیہ السلام کی روایت ہے، مجالسۃ الاخیار تلحق الاشرار بالخیار ومجالسۃ الابرار للفجار تلحق الابرار بالفجار۔ اگر تم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، تمہارا رابطہ برے لوگوں کے بجائے اچھے لوگوں سے ہوگا، با اخلاق لوگوں سے ہوگا، با کردار لوگوں سے ہوگا، جن کا دین صحیح ہے، جن کا عقیدہ تھا، تو اگر تم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، ان کے ساتھ رہو گے، تو برے ہونے کے باوجود اچھوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ مجالسۃ الاخیار تلحق الاشرار بالاخیار، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے شریف لوگ بھی نیک لوگوں میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ یعنی یہ شریفوں کی نشست و برخاست، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس شریر کو بھی نیک بنا دیتا ہے، لوگ اس کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھتے ہیں کہ دوسری اس کے فرماتے ہیں وَمُجَالَسَةُ الْأَبْرَارِ لِلْفُجَّارِ، لیکن نیکوکاروں کا گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ آنا جانا، ان کے ساتھ دوستی رکھنا، تلحق الابرار بالفجار، یہ نیک لوگوں کو بھی گناہ گار لوگوں میں شمار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دوستی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کوئی قلبی لگاؤ نہ ہو۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دوستی، رفاقت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک قلبی رجحان اور قلبی طور پر کوئی یکسانیت، کوئی مماثلت اور کوئی مشابہت نہ پائی جاتی ہو۔ ہر آدمی ہر ایک کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، تو اگر یہ مسئلہ ہے تو وہ آدمی جو فاجروں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی ضرور، جس کو یہاں مزہ آ رہا ہے، اور اگر کوئی برا آدمی نہیں کو اس کے بھی کچھ نہ کچھ اچھائی تو ہوگی جس کو یہاں بیٹھنے مزہ آ رہا ہے۔
ورنہ دو اجنبی بہت دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک روایت میں جملہ ہے فَمَنِ اشْتَبَعَ عَلَيْكُمْ أَمْرُ وَلَمْ تَعْرِفُوا دِينُهُ فَانْظُرُوا إِلَىٰ خُلَطَائِهِ. اگر تم کسی آدمی کو نہیں پہچانتے، اس کے دین سے واقف ہو، کہ مذہب سے واقف، اس کے عقیدے سے واقف نہیں ہو کہ کیسا عقیدہ ہے، کیسا انسان ہے، کہ دیکھو اس کے دوست کیا ہیں، دوست کیسے ہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھ لیں. اس بات کو اگر آگے بڑھائیں تو آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اہل بیت کے اصحاب کو دیکھ لیں اور جو ان کے مقابلے تھے ان کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں. اہل بیت کے اصحاب میں آپ کو ایک ظالم نہیں ملے گا، اور دوسروں کے علاوہ کہ یہاں آپ کو ظالم کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا. مولا کائنات کے اصحاب میں سلمان و بوذر و مقداد و عمار ملیں گے. امیر شام کے اصحاب میں عبید اللہ ابن زیاد و عمر سعد و بس ابن ارتاد اور نہ معلوم کیسے کیسے ظالم ملیں گے. یہاں وہ لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے ذرا سے بھی ظلم کیا تو مولا نے ان کو ان کے منصب سے معزول کر دیا، اور وہاں وہ لوگ ملیں گے جتنا ظلم بڑھتا جاتا تھا اتنا منصب میں ترقی ہوتی جاتی تھی. مزاج کیا تھا؟ علی کا مزاج عادلانہ تھا، خدا پسندانہ تھا، خدائی الہی صفت سے معمور تھا. اس بنا پر علی نے صرف ان کو دوست رکھا جن میں انسانیت، شرافت، دین، اخلاق پایا جاتا تھا. باقی امیر شام کا مزاج بادشاہانہ تھا، ظالمانہ تھا. ان کو اپنے سے قریب کیا جن میں ظلم و جور کا ہر حد کراس کر دینے کی صلاحیت پائی جاتی تھی. رضا کہ آج کے زمانے میں ہم دوستی کرنے سے پہلے، رفاقت کرنے سے پہلے دیکھیں اس کا دین کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے. کیا روایت ہمیں معصومین نے فرمائی ہے، واقعی ایک عجب چیز فرمائی ہے کہ اثرات صحبتوں کے، رفاقتوں کے، دوستی کے کتنے ہوتے ہیں، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. روایت میں کہ صحبت الاشرار تکسب الشر، برے لوگوں کی دوستی برائی حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے. تم خود برے نہیں ہو، لیکن بروں کی دوستی، خراب لوگوں کی دوستی، بد اخلاق لوگوں کی دوستی تم پر اثر انداز ہوگی. تشبیہ کیا روایت میں دی گئی ہے، کری اذا مرت بالنتن حملت نتنا، کہ ہوا پاک ہے، صاف ہے، لیکن جب یہ ہوا گندگی سے گزرتی ہے تو بدبو لے کے جاتی ہے. یہی ہوا باغ سے آتی ہے تو خوشبو لے کے آتی ہے، اور یہی ہوا جب گندگی سے آتی ہے تو بدبو لے کے آتی ہے. کیوں؟ یہ ہوا گندگی سے گزری ہے. تو جب ہوا ذرا دیر کے لیے گندگی سے گزرے تو ہوا بدبودار ہو جاتی ہے، ہوا متعفن ہو جاتی ہے. اور اگر تھوڑی دیر سے گزرنے کے بعد ہوا متاثر ہوتی تو اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ، خراب لوگوں کے ساتھ، بدبخت لوگوں کے ساتھ مسلسل اٹھتے بیٹھتے رہیں تو کہ ہمارے نفس پر، ہمارے ضمیر پر اس کا اثر نہیں ہوگا. رائٹ؟ اسی اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، ہوا باغوں سے گزرے، چمنزاروں سے گزرے، پھولوں سے گزرے تو خوشبو آتی ہی نہیں آتی. جب ہوا اچھی ہوا میں، لیکن تاثیر کا صرف گزری ہے، وہ باغ سے گزری ہے، وہ پھولوں سے، گلاب کے پھول سے گزری ہے تو آپ تک ہوا آتی ہے تو خوشبو لے کے آتی ہے. یہ ہوا گندگی سے گزری ہے تو آتی ہے تو بدبو لے کے آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دوستیاں، صحبتیں
اثر انداز ہوتی ہے اس انسان کو کہ دیکھو جناب سلمان سے روایت دیکھو، کسی کے آدمی کے بارے میں فیصلہ مت کرنا کیسا ہے، جہاں تک کہ دیکھ اس کے دوست احباب کیسے ہیں، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کے مزاج میں اچھائی ہو اور اس کی دوستی خراب لوگوں سے ہو۔ تو اخلاق میں چیز بہت ضروری ہے، قرآن کریم نے بھی اس کے تذکرے کیے ہیں، اور کیسے کیسے تذکرے قرآن کریم میں کیا غور کریں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول، کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ پکڑا ہوتا، یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی ذکر بعد اذ جانی، اس نے یاد دہانی کے بعد مجھے غافل کر دیا، وکان الشیطان خذولا، اور انسان کو اور شیطان ہمیشہ انسان کو ذلیل و خوار کرنے والا ہے۔ لیکن کب؟ یہ جو قرآن کی تعبیر ہے کہ ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا رہا، وجہ کیا ہوگی؟ یہ شدت شرمندگی، آدمی کو جب تکلیف ہوتی ہے تو آدمی خالی انگلیوں کو دباتا ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو 2-3 انگلیاں منہ رکھ لیتا ہے، لیکن یہ دونوں ہاتھوں کو چبانا، اس کا مطلب اتنی زیادہ شرمندگی ہوگی، اتنا زیادہ افسوس ہوگا، پتہ نہ چلے خود اپنے آپ کو کیسے چبا ڈالے، دوسرا نہیں ہاتھ چبائے گا، خود انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کیا کہ کاش میں نے لیتنی لم اتخذ، کاش میں نے فلاں کا اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ دوست انسان کو ذکر الہی سے غافل کر دیتے ہیں۔ وہ دوست نہیں ہے جو انسان کا اول وقت نماز پڑھنے سے غافل کرے، نیکی اس ساتھ میں انسان کے دشمن ہے، انسان کے دشمن ہے۔ لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم انہی لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں جو ہماری تعریفیں کریں، واہ واہ کریں، ہمیں آگے بڑھائیں، اور وہ لوگ جو ہم پر تنقیدیں کریں، ہماری برائیاں بیان کریں، ہم ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ روایتوں میں جملہ کیا ملتا ہے؟ وہ دوست نہیں ہے جو تمہیں ہنسائے، جو تمہاری تعریفیں کرے، دوست وہ ہے جو تمہارے عیوب بیان کر کے تمہیں رلائے، تاکہ تمہیں احساس پیدا ہو کہ غلطی کے راستے پر چل رہے ہو۔ آج ہم ان لوگوں کو برداشت نہیں کرتے جو ہم پر ذرا سی تنقید کریں اور ہماری برائیوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ غور کریں، میں اس بات کو تمام کر رہا ہوں، آخر مصائب کی چند فقرے پڑھوں گا کہ آج زمانہ ہے، ہم ڈاکٹر کے جاتے ہیں کچھ تکلیفیں لے کر کے، ڈاکٹر ہمیں نسخہ دیتا ہے، فری دیتا ہے، آپ یہ چیزیں ٹیسٹ کرا لیجئے، خون ٹیسٹ کرا لیجئے، بلڈ پریشر ٹیسٹ کرا لیجئے، اور خون میں یہ چیزیں، ایک لمبی فہرست ہے 50-60 چیزوں کی ٹیسٹ کرا لیجئے۔ ہم یہ ٹیسٹنگ کی لسٹ لے کر کے لیبارٹری میں جاتے ہیں، ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اچھے خاصے پیسے دیتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہمارے بدن میں، ہمارے خون میں، ہماری چیزوں میں جو خرابیاں ہیں ان کو یہ لیبارٹری ڈیٹیکٹ کر کے بتا دے، اور جب لے کے آتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ پتہ چل گیا شکر بڑھی ہوئی ہے، الحمدللہ ابھی ابتدائی وقت ہے، کنٹرول ہو سکتی ہے، شکر ہے خدا کا کولسٹرول بڑھا ہوا ہے لیکن ابھی کنٹرول ہو سکتا ہے، یا اگر زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اچھا ہوا ہم کو خبر ہو گئی ہماری شکر اتنی بڑھی ہوئی تھی، ہم ابھی سے احتیاط کریں گے، ہم میٹھا نہیں کھائیں گے، فلاں چیز نہیں کھائیں گے۔ تو آدمی جب وہاں سے رپورٹ لیبارٹری سے ملتی ہے کہ صاحب یہ بڑھا ہوا ہے، وہ گھٹا ہوا ہے، تو آدمی لیبارٹری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے،
ڈاکٹر کہتے تھے بہت اچھا آپ نے ٹیسٹ کرا لیا، بہت بڑے خطرے سے آپ بچ گئے، ابھی سے آپ احتیاط کی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آدمی مادی جسمانی بیماریوں کے لیے جب ٹیسٹ کراتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، اس سے خامیاں نکلتی ہیں تو خوش ہوتا ہے، شکر کرتا ہے، ڈاکٹر کی باتیں جانتا ہے۔ لیکن جب اسی انسان کو اخلاقی برائیوں سے متوجہ کیا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، غصہ کرنے لگتا ہے۔ جبکہ یہ بدن جو بیماریوں کا ہے، اگر یہ بدن بیمار ہو جائے تو یہ بدن مرنے کے بعد زمین کا حصہ بننے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن اخلاقی شکل و صورت مرنے کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے۔ تو وہ شکل و صورت جو موت کے بعد ختم ہونے والی ہے، ہم اس کی صحت پر بہت توجہ دیتے ہیں، بار بار ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں، لیکن وہ صورت جو مرنے کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے اور جس صورت پر ہم اٹھائے جائیں گے، جہاں متوجہ کیا جاتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، دوستیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے ہم اس دوستی کو زیادہ برقرار رکھیں، کیونکہ ہمیں قیامت میں حسین بنا رہے۔ صحیح دوست وہ ہے جو ہمیں ہماری برائی تک متوجہ کرے۔ لہذا اخلاقیات میں، تربیت میں ایک بہت بڑا مسئلہ دوستوں کا انتخاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑا تمغہ ہے، بہت بڑا انعام ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو دیا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے میرے ابا وفا نیکوکار با اخلاق مجھے اصحاب ملے، ویسے کسی کو میں نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے اصحاب سے زیادہ با وفا کسی کو اصحاب ملے ہو، میرے اصحاب سے زیادہ نیک اصحاب کسی کو ملے ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کے بلندی اخلاق تھے، اور یہی وجہ تھی امام حسین ان اصحاب کو یاد کرتے تھے، اور ان اصحاب کو امام حسین نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ جہاں زیارتیں امام حسین کی پڑھی جاتی ہیں، وہیں زیارتیں ان اصحاب کی بھی پڑھی جاتی ہیں۔ کیسے اصحاب تھے؟ حسین چن چن کے اصحاب کو لے کے آئے تھے، با کردار، با اخلاق، متقی، پرہیزگار افراد۔ کیسے اصحاب لے کے آئے تھے جو جنگ کے گھمسان جنگ کے موقع پر بھی کہتے تھے مولا دل چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھوں۔ کیسے انصار تھے؟ ہمیں بھی ایسے انصار ہونا چاہیے۔ عزیز و دوستو، انصار اتنے تھے جن کو اپنی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو حسین کی فکر تھی۔ زریر حمدانی کا آخری وقت ہے، دم نکل رہا ہے، حبیب مظاہر سرہانے کھڑے ہوئے ہیں اور بریر سے کہتے ہیں بریر اگر مجھے یقین ہوتا میں تمہارے بعد زندہ رہوں گا تو تم سے کہتا بریر ایک وصیت کر کے جاؤ تاکہ میں تمہاری وصیت پر عمل کروں۔ اس حالت میں جب میدان جنگ میں بریر زخمی ہو کر کے گرے ہیں، دم نکل رہا ہے، چند لمحے خالی باقی ہیں، حبیب کی آواز سنتے ہیں، نہ اپنے بچوں کی وصیت کرتے ہیں، نہ گھر والوں کی وصیت کرتے ہیں، بلکہ اسی ہاتھ میں تڑپتی ہوئی، تھرکتی ہوئی، لرزتی ہوئی انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اسی کا بہادر امام، میں تمہیں اس امام کے حبیب جب تک زندہ رہنا اس امام کی حفاظت کرتے رہنا، جب تک زندہ رہے۔ عزیز و دوستو، جب تک حبیب زندہ رہے، جب تک اصحاب زندہ رہے، اس وقت تک حسین کے بدن پر کوئی آنچ نہیں آئی کہ یہ اصحاب اپنے کو سپر کرتے رہے۔ لیکن ایک موقع وہ بھی آیا جب حسین آواز سے یا ابطال صفا یا حسین، اے میرے شیرو، اے میرے دلولو، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم میری آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ کبھی آواز دیتے علی اکبر کہاں ہیں، کبھی کہتے تھے عباس کہاں ہیں۔ حسین کو ایسے اصحاب با وفا ملے جس پر حسین ناز کرتے تھے۔ عزیز و دوستو، مجھے چند فقرے سن لیں آپ۔ حسین کو ایسے اصحاب ملے کہ ایک صحابی میدان میں جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو رو رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم موت سے گھبرا گئے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک زندگی ہے،
ایک جان ہے جو حسین پر قربان کر سکتا ہوں۔ کاش میرے پاس متعدد زندگیاں ہوتی، میرے پاس متعدد جانیں ہوتی، میں ہر جان کو حسین پر قربان کر دیا۔ مجھے افسوس، میں صرف ایک زندگی کا مالک ہوں، ایک مرتبہ حسین پر قربان ہو سکتا ہوں۔ کاش مجھے کئی زندگیاں ملی ہوتی تو ہم ساری زندگی حسین پر قربان کر دیتے۔ ہمارا سلام ہو ایسے اصحاب باوفا پر جنہوں نے حسین کا آخری وقت تک ساتھ دیا۔ ہماری بھی دعائے خدا ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اپنے امام وقت کے ایسی باوفا اصحاب میں شمار ہو سکیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقلبون وسلام المرسلین۔ پر الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار امام کے ظہور میں تاجر فرما، خرافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، اس بلا سے ساری دنیا کو محفوظ فرما اور اس بلا کو جلد خاتمہ فرما۔ پروردگار آخر زندگی آخر لمحات تک اہل بیت کے در سے وابستہ رہنے کی توفیقات عنایت فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الموت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ۔ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ۔ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام۔ السلام علیک یا ابن محمد المصطفى۔ السلام علیک یا ابن علی المرتضى۔ السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء۔ السلام علیک یا ابن خدیجة الكبرى۔ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور۔ اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها
ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي. يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. أزور سيدي ومولاي علي بن الحسين سلام الله عليهما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به.
السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة قتلتك وأبرأوا إلى الله وإليك منهم. أزور الشهداء السعداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم، ورحمة الله وبركاته.